پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور اس کی تکمیل حضرت سلمان علیہ السلام نے رکھی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کی امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجیوں کو سکون بہت کم ملا، البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عذیبت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے، ایک قبیلہ بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک معبد بنائے، لیکن اسرائیلی روایت کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقبل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 کاف میم میں اس معبد کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اس جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیگل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیگل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فحائش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر یہاں پر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ دوستو، اگر یہ ساری معلومات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ رجحان بن سلمان علیہ السلام کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہی ہوئے تھے کہ شاہ مصر شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیگل سلیمانی اور عبادت گاہوں کی تمام قیمتی اشیاء اور خزانوں کو لوٹ کر لے گیا۔ حضرہ قیام 740 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح نے اپنے دور میں ہیگل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہودیوں کی پہلی قوم تباہ و بربادی بخت نصیر کے ہاتھوں 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیگل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصیر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کی پہلی کسری نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یشوع بن یشوع صدیق اور زرد بابل بن سالتی ایل کے مقام میں ہیگل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ 516 کاف میم میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 63 کاف میم میں رومی جنرل
پومیسائی کا محاذرہ کر کے ہیگل کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا، لیکن ہیرو اعظم کے دورے میں جو رومی شہنشاہ کے ہاں جگزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، بیت المقدس نے دوبارہ سلمان کے عہدے کی عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیگل سلمانی کو ازر سے 9 عظمت بخشی بقول کیپٹن وارن ہیرو کہ وسیع کردہ ہیگل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیگل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تطیس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیگل کے اندر صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیگل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیگل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیگل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 135 عیسوی میں جب دوبارہ معبد ہیگل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرو کر کے اس کی جگہ ہل چلا دیے۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرن نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسی ٹولینیا قرار دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرو کا تعمیر کردہ ہیگل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلافت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر کوڑا کرکٹ اسی جگہ پر پھینکتے تھے۔ یار اس میں تھوڑی سی غلطیاں ہوئی ہیں، اس کے لیے سوری، لفظ بڑے مشکل ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی۔ ایک قدیم سیاح آرکلف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا ہے جو 670 عیسوی میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس آیا تھا۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد المالک بن مردان نے 72 عیسوی اور 792 عیسوی میں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر ہی مکمل کر سکا۔ مسجد اقصی کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا ولید بن عبد المالک نے مکمل کیا۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمان، عیسائیوں، یہودیوں کے عقیدتوں کا مرکز ہے، اکثر بیشتر شہر کے مشرق پہاڑی پر ایک احاطے میں، جس کو مسلمان حرام شریف اور یہودی بیت الحم کے نام سے پکارتے ہیں، یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کی بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ اسی حرم میں ہیں۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف 4 حوض وضو کے لیے ہیں اور 5 ممبر و عظمین کے لیے ہیں۔ مستوارات کے لیے 3 مقصور ہیں۔ اندرونی و بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔ 1967 عیسوی میں مولانا شیر علی نے حرف شریف کا طویل 1200 گز، عرض 660 گز اور دروازے 14 بتائے ہیں۔ احاطہ حرم کے اندر جو زیارتیں ہیں ان میں مسجد اقصی، قبۃ الصخرہ کے علاوہ اور بھی عمارتیں ہیں۔ دوستو اگر انفارمیشن اچھی لگی ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آخر میں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک پیغام کہ انہوں نے یہ بیت المقدس کے بارے میں بیان دیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ ان پر عنقریب اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ ہماری بد دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔